نہیں دی بلکہ اس کا حق ادا کیا، تو آپ نے فرمایا تھا اللہم اشہد، وہ 3 مرتبہ تقرار کے ساتھ کہ رب آپ نے مجھ پر جو ذمہ داری دی تھی میں پہنچا چکا، یہ سب گواہ ہے، میں پہنچا چکا 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ خطبہ آپ نے مکمل کیا اور مستقل طور پر اسی بلاغ والی بات کو آپ نے اتمام اس جملے کے ساتھ کیا کہ لوگوں اگر اب میں تم تک بات پہنچا ہی چکا ہوں تو اب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی کوٹری سنبھال کر مت بیٹھنا، پھر کیا کرنا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو میری بات سن رہا، جو مجھے دیکھ رہا، یہ سارا پیغام عورتوں تک پہنچا دینا۔ لہٰذا مفسرین کرام نے اور مبلغین نے اور کتابیں لکھنے والے مصنفین نے اس ایک جملے کو نقل کیا ہے کہ یہ ذمہ داری صرف اس دن موجود لوگوں پر نہیں تھی بلکہ صحابہ کے واسطے، ان کے راستے جس تک بھی پیارے نبی کا دین پہنچا ہے تو اب وہ شاہد ہو گیا ہے، یعنی دین اس تک پہنچ گیا ہے، اب اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ غائب تک اس بات کو پہنچا دے۔ اور یہ سلیکشن، میں اور آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارا سلیکشن، ہمارا انتخاب براہ راست اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ حج آیت 78 کے اوپر وَاجْتَبَاكُمْ، ارے ساری قوموں کو، نبیوں کے ساتھ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے والوں کو ایک طرف چھاٹا اور محمد الرسول اللہ کے لیے تم کو چھاٹا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تو ہم چھاٹے ہوئے لوگ ہیں، چنندہ لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہیں، لیکن ایک مشکل ہمارے سب کے سامنے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مقبول کون ہوتا ہے اور مردود کون ہوتا ہے، یہ فیصلہ باقی ہے۔ لہٰذا میری آپ کی، ہم سب کی طلب چاہت یہ ہونی چاہیے کہ بھائی مجھے تو مقبول بننا ہے، تو اس کے لیے 2 کام کرنا ہے، کریں گے؟ تھوڑا آگے آ جائیں، علامت ہے کہ کریں گے بھائی انشاءاللہ، ہے نا، آگے آ رہا ہے۔ 2 کام کرنے ہیں، اگر مقبول ہونا ہے 2 کام کرنا ہے۔ نمبر 1، ہر حال میں قربانی دینا پڑے گا اللہ کے دین کے لیے۔ نمبر 2، قربانی دینے کے بعد قبول ہو اس کی مستقل دعا بھی کرنا پڑے گا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بنگلے والی مسجد میں سب لٹا چکے ہیں، اب راستہ ایک ہی نظر آیا کہ مجھ کو حج کو جانا ہے تاکہ وہاں راز و نیاز کی خاص باتیں کرنا ہے۔ مکۃ المکرمہ پہنچے، حج کا فریضہ انجام دیا، یہ آپ کی زندگی کا تیسرا اور آخری حج تھا۔ حضرت جی نے 3 حج کیے، تو یہ تیسرا اور آخری حج ہے۔ بے چینی بے قراری آپ کی بہت زیادہ بڑھ گئی، حالت آپ کی گھٹ گئی، 35 سے 36 کلو اس عالم دین کا وزن باقی رہ گیا، اتنی حالت آپ کی گھٹ گئی۔ ہر طرح کی قربانی آپ نے دی، جان کی، مال کی، اہل و عیال کی، سب کی دی تھی۔ اب مدینہ منورہ پہنچے تو جو ساتھ میں تھے، 3 مہینے کا زمانہ مدینہ منورہ کے قیام پر گزر گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت واپسی کریں، بس رو رہے، کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو آپ کے بزرگ حضرات بھی آپ کے ساتھ حج میں موجود تھے، ان تک بات پہنچی تو آپ نے کہا اگر تمہیں واپس جانا ہے تم تیاری کر لو، الیاس کو کچھ مت کہو، اس لیے کہ وہ اب یہاں سے اسی وقت لوٹے گا جب سب کچھ اللہ کے دربار میں قبول کروا لے گا۔ لہٰذا وہاں پڑے رہے۔ اگلا دن نکلا، واپسی کی تیاری کی۔ کسی نے پوچھا حضرت بات کیا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر کہہ دیا الیاس واپس جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا، قبول ہو گئے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، جو قبول ہوتا ہے وہ مقبول بھی ہو جاتا ہے، اس کی بات عالم میں پہنچ جاتی ہے۔ تو قبول ہوئے تو مقبول بھی ہو گئے۔ اچھا یہ طریقہ، یہ نسخہ حضرت مولانا الیاس صاحب کا تھا کہ قربانی دو پھر قبولیت کی دعا کرو؟ نہیں، یہ تسبیح یہ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کی تھی کہ ایک نبی کو اگر اٹھا کر دیکھیں یہ 2 چیزیں اس کے ساتھ لگی ہے، قربانی دے رہے ہیں، ساتھ قبول کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، قربانی کا لیول یہ ہے کہ جس مقام پر آپ نے بچے کو لٹایا تھا اس مقام کو کہتے ہیں مینا۔ مینا کا لفظی معنی ہے خون بہانے کی جگہ۔ حالانکہ چھری رکھی گئی تھی، وہ چلی نہیں تھی، وہاں ایک دمبا ذبح کر دیا گیا تھا جو جنت سے لایا گیا تھا، وہ ذبح ہوا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کو ایسا قبول کیا کہ اس مقام کا نام ہی مینا رکھ دیا کہ خون بہانے کی جگہ۔ ہمارے خلیل نے بہایا تھا، بلکہ کسی نے پوچھا سئل عن ابراہیم کیف کنت خلیلا،
کسی نے پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے دوست کیسے بن گئے, خلیل کیسے بن گئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بدلت نفسی للنیران ولد للقربان مالی للضیفان فانا خلیل الرحمن. کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا جان پیش کر, میں نے آگ پر پیش کر دیا. اللہ نے فرمایا مال پیش کر, میں نے مہمانوں پر قربان کر دیا. اللہ نے کہا اولاد پیش کر, میں نے معصوم بچے کے گلے پر چھری رکھ دیا. بس اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. یہ تھا دوستانہ قائم کرنے کے بیچ میں قربانی کا تعلق. تو قربانی اعلیٰ سطح کی. اب قربانی جب دے دی ہے, مطمئن ہو کر بے فکر ہو کر نہیں بیٹھ گئے میں پرانا میری بہت قربانی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ آیت 127 کے اوپر باپ بیٹے میرے بچے ادھر آ, میں دعا کر رہا ہوں آمین کہنا, اور دعا ہو رہی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے رب کریم شیطان ہم کو ہماری قربانیوں پر مطمئن کروا رہا ہے, لیکن ابراہیم تجھ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ ہماری جانب سے ہم کو اور ہماری جانب سے جو کچھ ہم نے کیا ہے سب کو آپ قبول فرما لیجیے. بس قبول ہوا تو حضرت کی ذات بھی مقبول ہو گئی, اور ایسی مقبول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 انعام آپ کو جو عطا کیے ہیں کسی نبی کو عطا نہیں کی. پہلا انعام آپ کو بڑی دعا کی قبولیت ملی, اور دوسرا انعام آپ کو بڑی دعوت کی قبولیت ملی. دعا بھی بڑی ملی ہے, دعوت بھی بڑی ملی ہے. جی ہاں, سب سے بڑی دعوت حضرت ابراہیم کو ملی ہے. وہ کیا تھی؟ اللہ فرما رہے سورہ حج آیت 27 کے اوپر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم دعوت دعا اعلان کرو کس بات کا کہ وہ میرے گھر کا لوگ آ کر حج کرے. تو کچھ لوگ پیدل ہی چل کر آئیں گے اور کچھ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے. تم اعلان کرو, تم دعوت دو. تو کہ اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ مفسرین لکھا ہے تو کہا آپ کا کام آواز لگانا ہے, ہمارا کام پہنچانا ہے. سب سے بڑی دعوت کا جملہ میں نے اس لیے استعمال کیا, واحد نبی کی واحد دعوت ہے جس کو سب سے پہلے انبیاء کرام نے قبول کیا. آپ کی دعوت کو سارے نبیوں نے قبول کیا. اور اتنے بڑے بس نہیں, جو روح ازل میں روح بن کر کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہیں وہ بھی آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. جو ابھی نطفہ بن کر باپ کے پشت میں ہے وہ بھی آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. جو نطفہ بن کر ماں کی رحم کی طرف منتقل ہے وہ بھی آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. ارے قربان جائے آپ کی قربانی کے بعد کی اس قبولیت پر کہ آپ کی دعوت چلی ہے. قیامت تک آنے والے انسان جو بھی آئے نہیں ہے انہوں نے بھی آپ کی دعوت پر لبیک کہا ہے. تو سب سے بڑی دعوت آپ کو ملی, اور وہ اتنی بڑی دعوت ہے کہ اس کو ہمارے نبی اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس انداز سے بیان کیا کہ وہ اتنی بڑی دعوت تھی کہ ان کی دعوت کی برکات سے جو بھی جا کر کے عرفات میں جمع ہو جائے گا, کیونکہ سارے حج کا خلاصہ مقام عرفہ کا وقوف ہے. اسے عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی علماء کرام نے 4 وجہ بیان کی ہے. میں 2 بتا دیتا, 2 کو چھوڑ دیتا, کسی موقع سے آ جائیں گے سامنے بات. اس کو مقام عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچان کی جگہ. تو نمبر 1, حضرت آدم علیہ السلام روئے ہیں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے اور اپنی اس خطا کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال, بعض روایتوں میں 300 سال, خیر لیکن ایک لمبا زمانہ ایک پیریڈ تھا وہ گزرا ہے. اور آدم علیہ السلام ہندوستان سے چل کر کے حج کر رہے ہیں. اسی حج کے دوران آپ کو مقام عرفات پر پہنچایا گیا اور اسی مقام پر حضرت حوا کو بھی بلایا گیا. تو ان دونوں نے ایک لمبے بچھڑاؤ کے بعد, ایک لمبے زمانے کے بعد ایک دوسرے کو پہچانا, اسی لیے اس مقام کا نام مقام عرفہ پہچان کی جگہ بن گیا. ایک دوسری وجہ, ابھی یہ چٹیل میدان ہے, بیچ میں جبل رحمت کا ایک پہاڑ ہے, اس کا کوئی نام خاص نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ارینا مناسکنا. اس آیت کے متعلق علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب فرض نماز کے اندر بندہ موجود ہو اور دعائے معصورہ پڑھ چکا ہو تو اس کے دعائے معصورہ کے بعد اگر کوئی بندہ اس دعا کا اہتمام کرے ربنا ارینا مناسکنا ربنا ارینا مناسکنا 3 مرتبہ, اللہ کے ذات سے امید ہے اس آیت کی تلاوت کی برکت سے اللہ اس کو ضرور حج کی توفیق نصیب فرمائیں گے. دعائے معصورہ پڑھ لیا جائے, اس کے بعد یہ دعا
نماز ہی کی حالت میں پڑھ لیا جائے. تو ہاں وہ سوچ رہے مولانا یہ پڑھ کر گئے تھے کیا؟ تو حق یہی ہے کہ میں واقعی میں یہ پڑھ کر گیا تھا, میں نے کیا تھا اس پہ عمل, تو ہو گیا قبول. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے حج کے مناسک بتا دیجیے, مجھے حج کے طریقہ کار بتا دیجیے. تو فوراً جبریل آ گئے علیہ الصلوۃ والسلام, سارا نقشہ قائم کر کے دکھایا. یہی پر علماء نے لکھا ہے اگر کوئی حج کو جا رہا ہے تو تقریر سے تحریر سے اس کو آپ پوری طرح حج نہیں سمجھا سکتے ہیں, نقشہ قائم کر کے دینا پڑے گا. کیونکہ حضرت ابراہیم نے جیسے ہی وہ نقشہ دیکھا فوراً کہا عرفت, میں پہچان گیا. اور جس انداز سے جبریل علیہ السلام نے بتایا تھا, اگر صرف وہ تقریر ہوتی, وہ صرف بیان ہوتا تو آپ کہتے علمت, میں جان گیا. لیکن آپ نے کہا عرفت, اور عرفت کا مطلب اور معنی عربی زبان میں جا کر فٹ ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر پہچاننا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نقشے قائم کر کے بتائے تھے, یہ عرفات اور یہ مزدلفہ اور یہ مینا اور یہ جمرات, یہ سارا نظام ان کو دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا کیا آپ جان گئے, پہچان گئے, سمجھ گئے؟ تو کہا عرفت, میں پہچان گیا. تو جس مقام پر حج کے مناسک پہچانے گئے اسی مناسک کے پہچاننے کے مقام کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کے مطابق عرفت, یعنی میں نے پہچان لیا سے بنا عرفہ, کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک بتائے گئے تھے, دکھائے گئے تھے. تو یہ ہے عرفہ. تو کیا ملا اس امت کو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی برکات سے؟ بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص حج کرنے جائے, وقوف عرفہ کر لے, تھوڑی دیر وہاں جا کے ٹھہر جائے اور گھر کی طرف لوٹے, اس پیارے کے لیے انعام کیا ملا؟ اللہ کے رسول فرماتے رجع کیوم ولدت ہو امہ, یہ اب ایسے گھر کی طرف لوٹ رہے ہے جیسے اس کے امی نے اس کو آج ہی جنم دیے, ایسا گناہوں سے یہ پاکصاب ہو گیا. عربہ وہ مقام ملا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی برکات سے کہ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان جس کا خلاصہ ہے کہ میدان عرفہ کے اندر زوال غروب آفتاب سے پہلے کوئی آدمی اگر صرف اتنا سوچے میں حج کو آیا تھا, مجھے معلوم پڑا ہے اللہ معاف کر دیتے, مجھے معاف کیا گیا ہوگا کہ نہیں کیا گیا ہوگا, میں نے بہت گناہ کیے, میں بہت بڑا پاپی تھا, اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. جو سچ وہ پنج کے اندر ہے پیارے نبی کی خبر کے مطابق یہ آج کا سب سے بڑا گناہگار ہے کہ جو شک میں پڑا ہوا ہے میں بخشا گیا کہ نہیں بخشا گیا. لہذا یہ آج عمومی بخشش کا دن ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی برکت سے امت کو تحفہ ملا ہے. تو سب سے بڑی دعوت آپ کو ملی اور سب سے بڑی دعا آپ کو ملی. سب سے بڑی دعا قرآن نے اس کو بیان کیا سورہ بقرہ آیت 129 کے اوپر, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. دعا کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اے اللہ میری اپنی نسل کے اندر اس نبی کو مبعوث کر دیجئے جو ملت کو, قوم کو, امت کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سنائے, ان کے دل کا تزکیہ کرے اور ان کے احوال کی خبر لیتے ہوئے ان کو حکمت کی بات سکھائے. اور آگے کہا انک انت العزیز الحکیم. اس میں کیا راز چھپا کے اللہ پاک نے رکھا ہوا تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا, کیونکہ یہ دعا ایسی دعا تھی جس کو آپ سے پہلے کوئی نبی مانگ نہیں سکا ہے. اگر بنی اسرائیل میں 70,000 نبی تھے تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں تھا سوائے ہمارے نبی کے. اور روایت یہ ہے کہ 1,24,000 نبی آئے, روایت یہ ہے کہ 2,00,000 نبی آئے. تو پتہ یہ لگا حضرت ابراہیم سے پہلے بھی 1,00,000 نبی آ چکے تھے. 1,00,000 نبی مل کر وہ دعا نہیں کر سکے جو حضرت ابراہیم کر رہے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور کس کو مانگ رہے ہیں؟ جو سب سے عظیم الشان نعمت اللہ کے خزانے میں محفوظ ہے, یعنی ہمارے نبی کا وجود. وہ کہہ رہے کہ اللہ وہ نبی آپ مجھے دیجئے. تو دینے کے لیے, مانگنے کے لیے قربانی پیش کر دی, قبولیت کی دعا بھی کر لی, اور اوپر سے اللہ نے انعام کیا کہ ہاں آپ مانگ رہے آپ کو دیا جائے گا. آگے جملہ کہا انک انت العزیز الحکیم, کہ اللہ آپ حکمت والے ہیں اور آپ عزیز ہے. کیا مطلب عزیز کا؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جتنے حاجی جاتے ہیں ان سب کو عزیزیہ میں ٹھہرایا جاتا ہے.
تو میں کوشش کر رہا تھا کہ عزیزیہ کیا ہے. پہلے تو مجھے بتایا نہیں گیا, یا جہاں بتایا گیا میں وہاں نہیں پہنچا, میری بھی غلطی ہو گئی. میرے ذہن میں کھاکا تھا ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے, اس کا نام عزیزیہ ہے, حاجی اس میں رہتے, لیکن وہاں جا کر معلوم پڑا بہت ساری بلڈنگیں ہیں, ایک محلہ بنا ہوا ہے بلڈنگوں کا, اس کا نام عزیزیہ ہے. تو اس کا نام عزیزیہ کیوں ہے, اور کس نے اس کو عزیزیہ کہہ دیا؟ تو اس کے لیے بھی 4 روایتیں ہیں, میں صرف 2 پر اکتفا کرتا, 2 کو روک دیتا. پہلی روایت اس کے متعلق یہ ہے کہ شاہ عبد العزیز آل سعود, عرب کا سب سے پہلا بادشاہ, جب سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا, سب کچھ حکومت کا نقشہ ختم ہو چکا تھا, اس زمانے میں یہ اللہ کا ولی کھڑا ہوا, اس نے شریعت کو نافذ کرنے کے تمام چیزوں کو مہیا کیا, اور اسی آدمی کی برکات سے اللہ نے وہاں پر تیل کے کنووں کو نکالا, اور اسی آدمی کی برکات سے عرب کے اندر دین کا, دنیا کا ایک ماحول گرم ہو گیا, اور اسی آدمی نے حاجیوں کی خدمت کے لیے ایک محلے کی بنیاد رکھا, اور اس کے اندر حاجیوں کا قیام ہوا. کیونکہ آج سے چند سال پہلے جب حاجی جاتے تھے ہاتھ سے پکاتے تھے, اور کمال کی بات ہے گھر بھی ہاتھ سے بناتے تھے, اس کے اندر رہنا پڑتا تھا. تو یہ شاہ عبد العزیز آل سعود, اس آدمی نے یہ سارے کام کیے. تو ایک محلہ تعمیر کیا گیا, تو بھائی برکت کے لیے اور ان کا نام باقی رہنے کے لیے حضرت کے نام پر ہی اس کو عزیزیہ نام دے دیا گیا. ایک معنی تو, ایک مطلب تو, ایک وجہ تو یہ بیان سامنے آئی. ایک دوسری وجہ یہ ہے, اس کو عزیزیہ حضرت کے نام کی وجہ سے نہیں کہا گیا, اس کو عزیزیہ اس لیے کہا گیا, یہ عزیز سے نکلا ہے, اور عزیز کا معنی ہوتا ہے شرف والا, عزت والا. عزیز ہوتا ہے عزت والا. کیا مطلب کہ اس مقام پر وہ لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں جو کائنات میں آج سب سے زیادہ عزت والے بنے ہوئے ہیں. حاجی لوگ آتے, یہ کائنات کے سب سے عزت والے لوگ, اس لیے اس کو عزیزیہ کہا گیا. تو عزیز کا معنی ہے عزت والا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ حکیم ہیں اور آپ عزیز ہیں, کہ آپ عزت والے ہیں. اس کے بعد اتنی بڑی دعا جو سب سے بڑی دعا ہے, تو یہ بات کچھ مفسرین کے ہضم نہیں ہوئی کہ صرف عزت والا یہاں معنی لیا جائے, تو اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پیارے نبی کا وجود آپ کی نسل میں دیا جائے. لہذا علماء کرام نے پھر عزیز کی تحقیق شروع کی, کیونکہ اللہ کا صفتی نام تھا. تو معلوم پڑا کہ عزیز کا اوریجنل مطلب اور معنی جو علماء نے مخصوص کیا وہ یہ ہے, عزیز اس ذات کو کہتے ہیں جب کوئی وہ فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کے بیچ میں آڑ بننے کے لیے نہ کسی کی بات آئے نہ کسی کی ذات آئے, نہ آڑ اس کام کے اندر, اس فیصلے کے اندر کسی کی بات آڑ بنے نہ کسی کی ذات آڑ بنے. کہ نبی کے وہ اللہ سے اتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں, جبریل کہہ سکتے تھے اللہ آگے کسی نبی کو دے دینا, میکائیل کہہ سکتے تھے, اسرافیل کہہ سکتے تھے, اسرائیل کہہ سکتے تھے. لہذا اگر وہ بات بھی کر لیں گے, اے اللہ تو عزیز ہے, جب تو فیصلہ کر لیتا ہے تیری بات میں کوئی آڑ نہیں بن سکتی, تیرے فیصلے میں کسی کی بات آڑ نہیں بن سکتی, تیرے فیصلے میں کسی کی ذات بھی آڑ نہیں بن سکتی. اس لیے اللہ میں تجھ سے کہتا ہوں تو عزیز ہے. اچھا, عزیز صفت کا کرشمہ حضرت ابراہیم پہلے دیکھ چکے تھے. اللہ ہم سب کو قرآن پاک کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے, ورنہ بھائیوں بزرگوں دوستوں سالوں پر سال بھی بیت جاتے ہیں, رمضان سے رمضان تو آ ہی جاتا ہے, قرآن پاک کھولنے کا موقع بھی مل نہیں پاتا ہے, لوگ قرآن بھی کھول کر نہیں دیکھتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ بقرہ 260 پہ تذکرہ ہے, انہوں نے کہا رب ارینی کیف تحیی الموتى, اے اللہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسا کریں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم شک ہے, تو کہا اے اللہ شک کہا, وہ تو آپ کہہ رہے تو ہو کر رہے گا, لیکن لیطمئن قلبی, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو معلوم پڑے, اس کو اطمینان ملے تاکہ میں اپنے آپ کو سمجھاؤں. دیکھ لیے رے بابا ایسا زندہ کریں گے, ایسا زندہ کریں گے, میں صرف اطمینان چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا 4 پرندے لو, الگ خصلت کے الگ نسل کے, لے لیے, ان کو ذبح کرو, کر دیے. اب ان کے گوشت کو گوشت میں خلط ملط کر دو, ان کے پروں میں پروں کو خلط ملط کر دو. اللہ یہ بھی کر دیا. اب ان 4 کو اٹھا کر کے 4 حصے تقسیم کرو, اور ایک الگ الگ پہاڑی پر 4 کے حصوں کو بکھیر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی محنتوں کے بعد ایک ایک پہاڑ پر چڑھتے تھے اور وہاں اس کے گوشت کو پھینکتے تھے, ڈال دیتے تھے. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اب اپنے مقام پر واپس لوٹو,
اب مقام پہ واپس لوٹ گئے کہ اللہ میں جگہ پر آ گیا، اب پہلا جو پرندہ آپ نے پکڑا تھا، ذبح کیا تھا، اس کو پکارو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پرندے کو پکارا تو ادھر سے گوشت اٹھا، ادھر سے چمڑی اٹھی، ادھر سے ناخن اٹھا، ادھر سے پر اٹھا، وہ آپس میں اڑ رہا ہے اور جڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے جڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے جڑ رہا ہے۔ خون تو یہیں پر گر گیا تھا جہاں انہوں نے ذبح کیا تھا، تو خون یہاں سے نکل کر وہاں پہنچا اور خون بھی اس کے اندر جا کر خلط ملط ہو گیا اور پہلا پرندہ سامنے آ کر حاضر ہو گیا۔ دوسرے کو آواز دو، دوسرا بھی آ گیا، تیسرے کو وہ بھی آ گیا، چوتھے کو وہ بھی آ گیا، اب ہو گئے خاموش، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اسے کہتے ہیں عزیز، زبردست، کہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو بیچ میں آڑ نہ کسی کی بات نہ کسی کی ذات، کوئی بیچ بھی نہیں آیا۔ وہ پرندوں کو جب آپ نے بلایا، لہذا اللہ سے دعا کر رہے اللہ تو عزیز ہے، مجھے سب سے بڑا نبی چاہیے، اس لیے پیارے نبی نے زمین پر آ کر پہلی بات ارشاد فرمائی انا دعوت ابراہیم، لوگوں میں تو ابراہیم کی دعا ہوں جو تمہارے بیچ میں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہوں۔ اچھا آپ کتنے بڑے ہیں جس کی دعا آپ نے کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، تو آپ کتنے بڑے ہیں؟ عجیب بات یہ ہے کہ آپ کا بڑا ہونا بھی لفظ عزیز ہی سے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھی عزیز کہا ہے۔ قرآن کہہ رہا سورہ توبہ آیت 128 کے اوپر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے، تمہاری بیچ میں سے ایک نبی آیا ہے، پتہ ہے کیسے ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تم بے ایمان ہو، تم کافر ہو، مشرک ہو، میرے دشمن ہو، لیکن یہ میرا نبی عزیز ہے۔ کیا مطلب؟ جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے، جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب تم پر کوئی آفت آتی ہے، تو وہ مصیبت، وہ آفت کی خبر جب میرے نبی کو لگتی ہے، وہ خبر سیدھے میرے نبی پر وار کرتی ہے اور ان کا دل اس کی وجہ سے دکھ جاتا ہے۔ حالانکہ تم بے ایمان ہو، لیکن تم پر آنے والی مصیبت میرے نبی کا دل دکھا دیتی ہے، بیچ میں کسی کی بات آڑ بنتی ہے، بیچ میں نہ کسی کی ذات آڑ بنتی ہے کہ نبی جان لو وہ تو کافر ہے، وہ تو مشرک ہے، وہ تو ہمارے دشمن ہے، کوئی بات آڑ نہیں بنتی، کوئی ذات آڑ نہیں بنتی، کیونکہ میرا نبی عزیز ہے، ڈائریکٹ اس پر وہ مصیبت وار کرتی ہے جس سے اس کا دل رو پڑتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک بے ایمان کے لیے اتنے بڑے فکر مند ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، آدمی مسلمان تھا، بے ایمان تھا، ڈیٹیل نہیں لکھی ہے۔ ایک آدمی مدینہ منور آیا، آ کر کہنے لگا کون ہے پیغمبر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کب میں نے سنا ہے آپ نبی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے آپ کا تعلق ہے، اگر واقعی میں یہ حق ہے تو لائیے میری جھولی بھر دیجیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو موجود تھا آپ نے اٹھا کر سب دے دیا۔ صحابہ بھی موجود تھے تو پوچھا اللہ کے رسول نے کیا تو خوش ہو گیا؟ وہ کہنے لگا کائے کا خوش، کیا دیے آپ نے؟ کچھ تو نہیں ہے، یہ نہ میرے پورے کام آئے گا نہ میرے اہل و عیال کے کام آئے گا۔ صحابہ کرام اس کا یہ انداز دیکھ کر، اور چونکہ وہ دیہات کے آدمی تھے، یہ انداز دیکھ کر صحابہ کرام برہم ہو گئے، اور ایسی ان کی کیفیت ہو گئی کہ بس نبی اشارہ کرے اس کو ابھی بتاتے کہ مال دینا لینا کائے کو بولتے، کس کو بولتے، ایسا غصہ ہو گیا صحابہ۔ پیارے نبی نے فرمایا پیچھے ہٹو، کہ چل میرے ساتھ اٹھ، اس کو اپنے ساتھ اٹھایا، اپنے ازواج مطہرات کے گھر پر آپ دستک دیتے اور جو کچھ میسر ہوتا سب اٹھا کر کے اس کی جھولی میں بھرتے، اس کا کھوٹا پھول ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے میں نے سب سے زیادہ عظمت والا اور میں نے سب سے زیادہ عزت والا آج کے جیسا آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، مجھے آپ نے اتنا دیا۔ پیارے نبی نے فرمایا تو خوش ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں خوش ہو گیا۔ کہا ایک کام کر، تیری باتوں کی وجہ سے، تیری حرکت کی وجہ سے میرے صحابہ ذرا برہم ہو گئے ہیں، لہٰذا تو ان کے بیچ میں چل، میں سوال کروں گا، جو جواب تو ابھی دیتا ہے وہی جواب ان کے بیچ میں دے تاکہ ان کو بھی اطمینان ہو جائے۔ کہا جی میں تیار ہوں۔ لہٰذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے اور آپ نے فرمایا اے دیہاتی آدمی اب تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ اللہ کے رسول کی تعریفیں کرنے لگے۔ اس کے بعد کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم اپنے یہاں جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ وہ دیہاتی آدمی نکل کر چلا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عزیز ہے نا، دل پر چوٹ بیٹھتی ہے اگر کسی بے ایمان پر بھی آفت آتی ہے۔ پیارے نبی نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، اس دیہاتی کی مثال اور میری مثال ایک اونٹنی کی جیسی ہے۔
کہ ایک آدمی کسی جگہ پر اونٹنی لے کر آیا, وہ بتک گئی اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نکل گئی. اب لوگوں نے اس کی مدد کرنی چاہیے, اور مدد کے لیے اونٹنی کی طرف سب چڑھ رہے ہیں اور سب بڑھ رہے ہیں کہ پکڑو 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 پکڑو. لیکن اس شخص نے کہا کہ تم سب ٹھہرو, میری اونٹنی کی خصلت, اس کی عادت مجھے پتا ہے, لہٰذا میں ہی اس کو کور کرتا ہوں, تم سب بیٹھ جاؤ. تو اس آدمی نے سب کو بٹھایا اور خود اس کی طرف چلا, کیسے چارہ توڑا, کیسے جھاڑ توڑا, اور اس کو بتاتا رہا اور پیار محبت سے قریب بلاتا رہا. اونٹنی ان کے اس آدمی کے قریب ہو گئی, آدمی اس کے قریب ہو گیا, اور بعد میں اونٹنی کی نکل اس نے پکڑ لیا, کجا اس پر کس دیا, بیٹھ کر اپنا سفر کرنے لگا. صحابہ نے مثال سنی اور سب کہ حضور کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا, سنیے ہمارے نبی عزیز کیسے تھے, کیسے آپ کے دل پر چوٹ بیٹھتی تھی. پیارے نبی نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ وہ آدمی برہم ہوا اور اس نے الٹا سیدھا کہنا شروع کیا, جس طرح سے تم غصہ ہو رہے تھے, اگر میں تمہارا ساتھ اس وقت دے دیتا, یعنی میں بھی تمہاری ہاں میں ہاں نام نام ملا دیتا, تو لوگوں میرا ایک امتی دوزخ کا حقدار ہو جاتا. نبی اگر ناراض ہو جاتے وہ دوزخ میں چلا جاتا. عزیز ہے آپ کہ بے ایمان پر بھی تکلیف آتی ہے, آپ کا دل دکھ پڑتا ہے. ارے آپ کے دل کا عالم, یہ تو آدمی تھا, انسان تھا, وہ نبی تو جانوروں کے لیے پریشان ہو گیا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں داخل ہوئے, ایک اونٹ آیا, آ کر کے حضور کو دیکھ کر چیخ کر رونے لگا. پیارے نبی اس کے قریب, ہو اللہ کے رسول کے قریب, اللہ کے رسول نے اس کے کان کے پیچھے سے سہلانا شروع کیا, تو اس کی چیخ بند ہو گئی لیکن آنسو نہیں رکے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو ایک انصاری صحابی قریب آ گئے, یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے. ابو داؤد 2549 نمبر پہ روایت ہے, میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ صحیح روایت ہے. تو وہ دیہاتی وہ انصاری صحابی قریب آ گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہارا اونٹ کیوں رو رہا ہے؟ کہا یا نبی اللہ شاید آپ کو دیکھ کر رو پڑا ہوگا. پیارے نبی نے فرمایا ہاں مجھے دیکھ کر تو رو رہا ہے, لیکن ساتھ میں شکایت کر رہا ہے کہ یا نبی اللہ مجھ سے کام زیادہ لیا جاتا ہے, کھانے کو کم دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس جانور کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو, کیونکہ شرح حدیث کی شرح کرنے والے حضرات نے لکھا ہے جانوروں پر ظلم کرنے والا آدمی بھی دوزخ سے ہو کر جنت میں جائے گا. جانور کی, بلکہ آپ کا تعلق جانور سے کتنا تھا. زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کے اندر ابن قیم الجوزیہ نے جلد 1 صفحہ 52 کے اوپر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 کھچر تھے, ایک کا نام تھا دلدل, ایک کا نام تھا فضہ. دیکھیے میں نام کیوں بتا رہا ہوں, ابھی آپ کو بہت بڑی بات سمجھ میں آنے والی ہے. 2 کھچر تھے, ایک تھا دلدل ایک تھا فضہ. آپ کے پاس میں ایک حمار تھا جس کو گدھا کہتے ہیں, اس کا نام تھا عفیر. آپ کے پاس 3 اونٹنیاں تھی, جدعا, قذبہ, قصوہ اور شہبہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند گھوڑے تھے, اس میں سے ایک کا نام سکبن تھا, ایک لوحیف تھا, ایک لزاز تھا, ایک مرتجس تھا, ایک ورد تھا, ایک یاسوب تھا. آپ کے پاس میں چند بکریاں تھی جس میں ایک ورقہ تھی, ایک غیثہ تھی, ایک برکہ تھی, ایک قمرہ تھی, ایک اطلال تھی, ایک زمزم تھی, ایک بکرا تھا جس کا نام یومن رکھا ہوا تھا. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے نام بھی رکھے ہوئے تھے. کیوں؟ ارے آدمی جب کسی سے متنفر ہوتا ہے تو آدمی کو بھی گدھا کہہ کر پکارتا ہے. ارے وہ گدھے کی باتیں چھوڑ. کیوں؟ کیونکہ آدمی آدمی سے متنفر ہے, بلکہ جب آدمی آدمی سے متنفر ہوتا ہے اس کا صحیح نام بھی اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. جی ہاں روایت ہے, حجاج بن یوسف نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا سعید بن جبیر. واقعہ مشہور ہے, سعید بن جبیر. تو حجاج نے کہا نہیں تو شقی بن قصیر ہے. سعید کا معنی ہے نیک, شقی کا معنی ہے بدبخت. ان کے ابا تھے جبیر, جبیر کا معنی ہے اصلاح کی ہوئی چیز جس میں کوئی خامی باقی نہ رہے, اور قصیر کا معنی ہے ٹوٹی ہوئی چیز. تو دیکھو نام بھی اچھا اس کو برداشت نہیں, بلکہ خیر القرون میں اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو لوگوں نے, بے ایمانوں نے ایک تعان اور تشنیع کے لیے جملہ کہا.
بخاری شریف کی روایت ہے 3533 نمبر کے اوپر. پیارے نبی کے پاس صحابہ ہے کہ یا نبی اللہ، ان کا ایسا کہنا ہمارے دلوں کو جلا دیتا ہے. وہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ ہمارے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی ہے ایسی ذات جس کی تعریف ہی تعریف کی جائے. اور وہ ہمارے نبی کو کہتے تھے، سن لیجئے نام، ہمارے نبی کا انہوں نے دوسرا نام رکھا ہوا تھا، کیونکہ آدمی جس سے جلتا، جس سے تنفر کرتا، جس کا غصہ کرتا، جس سے حسد کرتا، اس کا نام بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں لیتا. اس کو اللہ کے رسول کو بے ایمان کہتے تھے. مزمم، مزمم، مزمم کا معنی ہے ایسی ذات جس کی مذمت ہی مذمت کی جائے، جس کی برائی ہی برائی بیان کی جائے. تو صحابہ کہتے تھے یا نبی اللہ، ہمارے دلوں کو تڑپا یہ چیز. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ وہ مزمم کو کہہ رہے ہیں، اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے. اتنا کہہ کر آپ نے سارے صحابہ کو سنبھال لیا. تو آدمی کو جب کسی سے تنفر ہوتا ہے، اس کا نام بھی صحیح لینا کوئی پسند نہیں کرتا ہے. پیارے نبی جانوروں کا نام رکھ کر کے امت کو پیغام دے رہے ہیں. اس دل میں تو جانوروں کی محبت ہے، انسانوں کی کتنی محبت ہوگی. یہ پیغام دے رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور پیارے نبی کو وہ لعن طعن کر رہے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام کے سامنے یہ بات اجاگر ہو گئی تھی کہ جس نبی پر یہ لعن طعن کر رہے ہیں، اس نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لینا ہی عبادت نہیں ہے، ڈائریکٹ جنت ہے. نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھو اور اسی وقت مرو، سیدھے جنت میں چلے گئے. جی ہاں، خطیب بغدادی نے لکھا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے باہر تشریف فرما ہے. ایک دیہاتی آدمی اونٹنی پر بیٹھ کر تیزی سے آپ کی طرف آ رہا ہے. صحابہ کرام نے تلوار کے دستوں پہ ہاتھ رکھا، کیونکہ ایذا پہنچانے، تکلیف پہنچانے تو نہیں آتا. پیارے نبی نے فرمایا جلد بازی نہ کرو. وہ آدمی سیدھے آیا، اس نے پوچھا کون ہے تمہارا نبی؟ اشارہ کیا گیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ پیارے نبی نے اسلام کے احکامات بتائے، کلمہ شہادت اس کے سامنے پیش کیا کہ میں بھی کلمہ شہادت پڑھ کر آپ کو اپنا نبی مانتا ہوں. آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے قبیلے میں واپس جاؤں اور ان تک یہ دعوت پہنچاؤں. پیارے نبی نے فرمایا چلو تم ایسا کر لو. انہوں نے اپنی اونٹنی کو پیچھے موڑنا چاہا. صحابہ کہتے ہیں کہ پیچھے کا پیر یا آگے کا پیر ایک جنگلی چوہے کا سوراخ تھا، اس پر اونٹنی کا پیر گرا، جس سے اونٹنی لچکی، گری اور آدمی بھی نیچے گرا اور اسی وقت انتقال ہو گیا. پیارے نبی فرمایا اس کا جنازہ اٹھا کر میرے پاس لاؤ. تو ایسے اٹھا کر کے لایا گیا. پیارے نبی نے فوراً کپڑے سے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو پیٹ پر بھلے آدمی کے پتھر بندھا ہوا تھا. تو صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ آپ کو کیسے خبر لگ گئی کہ اس کے پیٹ پر پتھر بندھا ہے؟ کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ پہلا کام کیا کہ پیٹ سے کپڑا ہٹایا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آسمان پھٹا اور 2 حوریں اس میں سے زمین پر اتری. ہر ایک کے ہاتھ میں کھانے کا تھال تھا اور لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں دے رہی تھی. میں سمجھ گیا میری زیارت کے خاطر یہ گھر سے بھوکا ہی چل پڑا تھا. صرف نبی کو دیکھ لے ایمان کی حالت میں اور مر جائے، سیدھا جنت میں پہنچ جائے. یہ وہ نبی ہے، یہ وہ نبی کا عالم ہے. تو اتنا اونچا آپ کو مقام دیا گیا. ارے یہ نبی وہ نبی ہے جس کو خود اللہ دیکھتے ہیں. حالانکہ عمومی طور پہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن پیارے نبی کو اللہ خصوصی دیکھ رہا ہے. یہ نبی کا اللہ مقام بتا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں سورہ شعراء آیت 217، 18، 19 کے اوپر وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اے پیارے نبی جی آپ عزیز رب، حکیم رب پر توکل اختیار کر لیجیے. کون ہے؟ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اے نبی جی آپ کو خبر بھی ہے کون سا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور کب دیکھ رہا ہے. وہ جو عزیز ہے، وہ جو حکیم ہے، وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کب؟ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اے نبی جی جب تہجد کے بعد آپ صحابہ کے بیچ میں جاتے ہیں، یہاں علماء کرام نے لکھا ہے اللہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے نبی جب اکیلے آپ نماز پڑھتے ہیں ہم اس وقت بھی آپ کو دیکھتے ہیں، جب صحابہ کو آپ نماز پڑھاتے ہیں ہم تب بھی آپ کو دیکھتے ہیں. تو جس نبی کو اللہ دیکھ رہا ہو، اب جب تہجد آپ نے پڑھی ہے تو تہجد پہ آپ کو مقام محمود ملا جس پر کسی نبی کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا. یہ مقام صرف ہمارے نبی کو ملا. اور عجیب بات تو یہ ہے جی میری آپ کی انسانوں کی فطرت میں ہے، کوئی مقام ملتا ہے، کوئی مرتبہ ملتا ہے تو سب سے پہلے اس کی چال بدل جاتی. اس کے پاس آیا چال بدلتی، پھر اس کے بول چال بدلتے، پھر تھوڑا سا اور آ گیا تو پھر کپڑے بدلتے، جوتے بدلتے، گھڑی بدل لیتا، اور پھر تھوڑا سا اور آ گیا تو گھر بدلتا، اور تھوڑا اور زیادہ آ گیا تو بیوی بھی بدل دیتا.
سب بدل دیتا کیونکہ آگے اس کے پاس. اس لیے کسی کہنے والے نے ایک بڑی اچھی بات کہا, مریض ہم کو دوائیں بتانے لگتے ہیں, مریض ہم کو دوائیں بتانے لگتے ہیں, مصیبت ہو تو ہر کوئی آزمانے لگتے ہیں. نئے امیروں کے گھر میں بالکل مت جانا, نئے امیروں کے گھر میں بالکل مت جانا, وہ ہر ایک چیز کی قیمت بتانے لگتے ہیں. ہاں اتنے کا لائے بھائی, دیکھ نہیں پڑتا اس کو. تو اللہ سے مال بھی مانگا جائے لیکن عافیت کے ساتھ مانگا جائے. مانگیں گے بھائی؟ دیکھو دو چار لوگوں کو ہونا ہی نہیں, ارے ہونا تبھی تو قربانی دینا, قربانی دیں گے قبولیت کی دعا کریں گے, کیونکہ مال کی قربانی بڑی قربانی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, جان لگائے گا مال نہیں لگائے گا ناقص, مال لگائے گا جان نہیں لگائے گا تو بھی ناقص, تو دونوں چیزیں لگانا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مقام ملا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جینے کا انداز پھر بدل گیا ہے. ہونا چاہیے تھا آپ آرام کرتے, آپ پیار محبت کے ساتھ زندگی نارمل طریقے سے گزار لیتے, لیکن نہیں. جس تہجد پر آپ کو مقام محمود ملا ہے وہ تہجد اللہ نے جب آپ سے فرض کو اٹھا لیا, کیونکہ تہجد آپ پر پہلے فرض تھی, بعد میں وہ فرض اٹھا لیا گیا. بعض علماء کہتے ہیں ہمیشہ آپ پر فرض رہی, لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں, تہجد کی فرضیت بعد میں اٹھا لی گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں اٹھا لی گئی ہو وہ بھی صحیح, نہ اٹھائی گئی ہو وہ بھی صحیح. دیکھنا یہ ہے کہ پیارے نبی کیا کر رہے ہیں. پیارے نبی وہ کر رہے ہیں کہ اماں عائشہ کہتی ہے یا نبی اللہ بخشے بخشائے ہے آپ, اور اتنی لمبی تہجد پڑھتے ہیں کہ پیر پر ورم آ رہے ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, پرانے کام کرنے والوں کو بتایا گیا یہ گڑی نفلیں چھوڑ دے رہا, نفلوں سے اس کو کوئی واسطہ کوئی راستہ نہیں. محرم کے روزے کون رکھیں؟ گناہ گار لوگ رکھیں گے. محرم کا روزہ پیارے نبی نے فرمایا جس نے محرم کا روزہ رکھا مجھے امید ہے میرا رب ایک سال پہلے کے ایک سال بعد کے گناہ ہی معاف کر دے گا. پرانا تو اور ایکٹیو ہونا چاہیے, اس نے تو اور اپڈیٹ ہونا چاہیے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہاں سب پرانے ہیں, جس کے 3 دن بھی لگ گئے ہمارے کام کا پرانا ہے, جس کا کچھ نہیں لگا وہ نیا ہے بھی, جس کے 3 دن بھی لگ گئے وہ پرانا ہے کام کا. یہ ترقی ہونا چاہیے نفلی عبادات کے اندر, اعمال کے اندر یہ ترقی ہونا چاہیے, کیونکہ تہجد ایک ایسا عمل ہے جو قربانی دعا کو جمع کر دیتی ہے. کیونکہ بہت بڑی قربانی ہے تہجد میں اٹھنا, آسان کھیل نہیں ہے, آسان کام نہیں ہے. پوچھو کسی جماعت کے امیر صاحب کو, امیر صاحب ساتھی تہجد پڑھ رہے ہیں, تو پہلے امیر صاحب بولتے نہیں ساتھی کو میں نے بہت اٹھایا اٹھ نہیں رہے, تو امیر صاحب بدگمان ہو جاتے, میرے رب کا نظام تو دیکھو 4 دن کے بعد امیر صاحب ہی تہجد نہیں پڑھتے, بدگمانی کی وجہ سے کہ بٹے قربانی دے کر ہے تہجد ہی نہیں پڑھ رہے. مقامی لوگوں کو شکایت سناتے تہجد ہی نہیں پڑھ رہے. امیر صاحب تم کو کیا معلوم, جوان بچہ تھا رات میں 2 بجے نہانے کو اٹھا تھا اور نہایا دھویا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتی اس کا یہ ایسا عمل ہے قیامت میں بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا. اب اس میں بھی وہ آتا تھر تھر آ کر کے 2 رکعت پڑھ لیتا, اللہ معاف کر دے گناہ ہو گئے تھے ایسا ہو گیا تھا سب, پھر سو جاتا. اور پھر گہری نیند لگی, پھر امیر صاحب اٹھنا, تیرے باپ نے ایسی بھیج دیا کیا, ارے کیا کیا سنا تھا. نہیں بھائی پیار محبت سے چلے گا کام, صحابہ سے بڑا کوئی نہیں, حضور سے بڑا کوئی نہیں. دیکھو کیا معاملات چل رہے ہیں, کس انداز سے زندگی اللہ کے رسول صحابہ کی لے کر کے چل رہے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ تہجد کی برکت سے یہ 2 کام ہوتے ہیں, قربانی ہوتی ہے اور سیکنڈ چیز اور دوسری چیز اور بڑی پیاری چیز وہ کیا ہے کہ اس وقت میں دعا ہوتی ہے. تو تہجد میں اٹھنا قربانی ہے, نفس کا مجاہدہ ہے, جان کی قربانی ہے اور دعا کا موقع ہے. اور جب تہجد آدمی پڑھتا ہے تو کام میں چلنے کی اسپیڈ پیدا ہوتی ہے, طاقت ملتی ہے. اور اسپیڈ کتنی ہے کام کی؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے حاجی زاہد صاحب کہ بھائی باطل تو ہوائی جہاز کی راکٹ کی رفتار سے چل رہا ہے اور دین کا کام چیوٹی کی رفتار سے چل رہا ہے. تو میں نے کہا کہ ادھر آؤ ایک بات سن کر جاؤ, باطل واقعتاً حقیقتاً راکٹ کے ہوائی جہاز کی رفتار سے چل رہا ہے, اور جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کام چیوٹی کی رفتار سے چل رہا ہے, اگر آپ جھوٹے نہیں ہیں تو آپ سچے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ چیوٹی کی رفتار سے آپ چل رہے ہیں, چلا دے رہے سال کا 3 دن لگا دے رہے, کبھی چھوڑ دے رہے, تو چیوٹی کی رفتار سے آپ چل رہے ہیں. کام کی اسپیڈ آپ کو معلوم ہے کیا چل رہی ہے؟ کام کی اسپیڈ 2 مقام پر معلوم پڑیں گے, جائیں گے دونوں مقام پر انشاءاللہ. کام کی اگر اسپیڈ دیکھنا ہے 2 مقام پر جانا پڑے گا. نمبر 1 مرکز نظام الدین میں شرکت کرنا پڑے گا, اور نمبر 2 پیارے نبی کی اس روایت کو دیکھنا پڑے گا. کریں گے انشاءاللہ, شرکت کریں گے, وہاں جا کر معلوم پڑے گا کام کی کتنی اسپیڈ ہے, کام کی اسپیڈ کتنی وہاں جا کے معلوم پڑے گا.
اور دوسرا اسپیڈ کتنی ہے کام کی حدیث بتا رہی لا یبقى علی الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام یا الا ادخلہ کلمۃ الاسلام. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی پکا کچا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اللہ دین کو داخل نہیں کر دے گا. اس حدیث سے تین باتیں موٹی موٹی سمجھ میں آ رہی ہیں, تین باتیں سامنے رکھتا, بات مکمل کر دیتا. پہلی بات اس حدیث سے موٹی موٹی یہ سمجھ میں آ رہی ہے, کیا فرمایا؟ ہر کچے پکے مکان میں دین داخل ہو کر رہے گا. ایسا بولے کہ بٹنے والے کریں گے تو ہو کر رہے گا, نہیں. پتہ یہ لگا ہم کرے نہ کرے اللہ دین کو غالب کرنے والے, ہم کرے نہ کرے اللہ دین کو غالب کرے گے. ہم مرکز نظام الدین جائے نہ جائے اللہ وہاں کی بات عالم میں پہنچا دیں گے. حضرت جی کتنی چھوٹی سی, کتنی پیاری سی, کتنی میٹھی سی بات کر رہے ہیں. کیا کرے پتہ ہے, لوگوں نے اس پر نظر ہی نہیں دوڑائے, اس پر کانی کھڑے نہیں کیے. حضرت جی کہہ رہے اے اللہ تیرا وعدہ ہے تو دین کو ہر کچے پکے مکان کے اندر داخل کر کر رہے گا, غالب کر کے رہیں گا. اللہ میں تجھ سے صرف اتنی بھیک مانگ رہا ہوں کہ جب تو غالب کرنے کا ارادہ کر لے مجھ کو ذریعہ بنا کر استعمال کر لے. ہم صرف ذریعہ اور بہانہ ہے, ٹھیکیدار نہیں ہے. ہم صرف ذریعہ اور بہانہ ہے. یہ بیان ہو رہا ہے, یہ صرف ذریعہ بہانہ ہے. میں ذمہ اس لیے تو کہا کہ تم صرف ذریعہ اور بہانہ ہو, نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر تم ذریعہ بہانہ نہ ہوتے تو نتیجہ تمہارے ہاتھ میں دیا جاتا. ارے وقت کے نبی بھی صرف ذریعہ ہے بھائی, وقت کے نبی بھی صرف ذریعہ ہے, صرف ذریعہ ہے. کیوں؟ اللہ بتا رہے ہیں 1437 سال گزر چکے ہیں پیارے نبی کے آخری حج کو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کہنے کو. 1437واں حج تھا یہ, 1437واں حج تھا یہ. تو اتنا زمانہ بیت چکا ہے, اتنا زمانہ گزر چکا ہے, نبی کوئی نہیں ہے, دین باقی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی بھی ذریعہ ہوتا ہے. تو نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اس لیے ایک مشکل ہی ختم ہو گئی. جب نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس زمین پر مایوسی نہیں, اور اس زمین پر باز پرسی نہیں. وہاں باز پرس نہیں ہوگا اور یہاں پر مایوس نہیں ہونا پڑے گا کہ نتیجہ ہاتھ میں نہیں ہے. ایک روایت یاد رہی, حیات الصحابہ کی روایت ہے, جلد 1 صفحہ 114-115 پر موجود ہے. حیات الصحابہ, حیات الصحابہ کا مطالعہ کیے بغیر اس کام میں چلنا ایسا ہے جیسے اندھیرے میں چلنا. اچھی طرح سننا بات کو. حیات الصحابہ کا مطالعہ کیے بغیر اس کام میں چلنا ایسا ہے جیسے اندھیرے میں چلنا. کیا مطلب؟ جو اندھیرے میں چلتا ہے اس کو 3 خطرے 3 ڈر لاحق ہوتے ہیں. نمبر 1, کون لوٹے گا, کب لوٹے گا پتہ نہیں. نمبر 2, کب پیٹے گا, کہاں پیٹے گا پتہ نہیں. نمبر 3, منزل پر بھی پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا پتہ نہیں. لوٹنے پیٹنے بھٹکنے کا خطرہ ہے بغیر صحابہ کو پڑھے بغیر. اس لیے سارا مجمع نیت کرو حیات الصحابہ پڑھیں گے. تو اس میں روایت ہے جمرہ اولا, پہلا شیطان, اس کے پاس آج کل مسجد خیب بنی ہوئی ہے قریب میں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جمرہ اولا اور مسجد خیب کی جو جگہ ہے بیچ کی, وہاں کھڑے رہ کر زید بن حارثہ کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے حج کے موسم میں. اب دعوت دے رہے تو ایک آدمی تھا میسرہ بن مسروق ابسی, وہ قریب ہوئے, کہنے لگے اگر ہم آپ کی بات کو قبول کر لے تو آپ کو دینا کیا پڑے گا؟ تو پیارے نبی نے فرمایا میرا ساتھ دینا پڑے گا. تو کہنے لگے یہ تو بڑی مشکل ہے کہ پہلے تو دشمن اور اوپر سے اگر میں آپ کا ساتھ دوں تو میری قوم بھی میری دشمن. کہ یہ تو نہیں کر سکتے. کہ دیکھو پھر تمہاری مرضی ہے. اللہ کے رسول کو اس آدمی سے تھوڑی سی انسیت ہو گئی اور اطمینان ہوا کہ یہ اسلام قبول کر لے گا. لیکن میسرہ بن مسروق ابسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. بالآخر وہ یہاں سے چلے گئے. لیکن چونکہ پیارے نبی کو دیکھ چکے تھے, آپ کی بات سن چکے تھے, تو انہوں نے کہا ایک کام کرتے, ایک بستی پر سے جب ہم گزر رہے ہیں تو وہاں پر یہودیوں کا ٹھکانہ ہے اور یہودیوں کے پاس تورات پرانی کتابیں ہیں, ان سے پوچھتے ہیں اس نبی کی کوئی حقیقت ہے نہیں ہے. لہٰذا میسر بن مسروق کی اس بات کو قوم والوں نے قبول کیا اور جا کر کے یہودی کے پاس پہنچے اور وہاں پوچھا کہ بھائی کوئی نبی, آخری نبی, اس کی کوئی خبر؟ تو اس بندے نے تورات کے پنوں کو پلٹا الٹا کر کے ایک جواب دیا کہ ہاں ایک آخری پیغمبر کی خبر ہے, آپ یقین مانیے حیات الصحابہ پڑھیے, پیارے نبی کے سر سے لے کر اونٹنی پر سوار ہونے تک پوری حیات لکھی ہے, وہ نبی ایسے ایسے ہوں گے, پورا طریقہ لکھا ہے, پورا چھاپا ہے, آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے چھاپ کر دیا ہے کہ نبی کیسے ہوں گے تاکہ پہچاننے میں ڈسٹرب نہ ہو.
پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو، اتنی آسانی کر دے گی. تو میسرہ بن مسروق سن کر تھوڑے سے کہ میں واپس بھاگ کر جاتا اس نبی کا دامن پکڑ لیتا، لیکن قوم کا ڈر لگا ہوا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا. بالآخر یہ قوم چلی گئی واپس. ادھر مکۃ المکرمہ کے 13 سال مکمل ہوئے، میرے اللہ کا نظام ادھر مدینے کے 9 سال پورے ہو گئے. ٹوٹل کتنے سال ہو گئے؟ 13 9 22 سال. 22 سال کے بعد پیارے نبی حج کو آئے تو میسرہ بن مسروق ابسی بھی حج کے لیے آ گئے. تو ابھی میدان عرفات میں پہنچے نہیں تھے، حج کے لیے پہنچے نہیں تھے، تو اللہ کے رسول سے انہوں نے راستے میں ملاقات کی. پیارے نبی سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو پیارے نبی نے فرمایا ہاں تم میسر ہو؟ کہ یا نبی اللہ میں میسر ہوں. رو پڑے کہ یا نبی اللہ میں نے دیری کر دی ہے، لیکن اب چونکہ موقع مل گیا میں اسلام قبول کرتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر میں بیعت کر مسلمان ہو گئے. پوچھا یا نبی اللہ میرے ساتھ کچھ لوگ تھے وہ بھی چاہ رہے تھے آپ سے ملاقات کر لی، لیکن لمبا زمانہ گزر گیا ہے، کچھ لوگ مر گئے، ان کا کیا بنے گا؟ پیارے نبی نے فرمایا جو اسلام چھوڑ کر مرا وہ دوزخ میں گرا، ان کا کچھ نہیں ہونا. پھر میں سر آ کے اللہ کے یا نبی اللہ اب میں مسلمان ہوا، اپنے قبیلے کو بھی پاس پہنچوں گا، ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا. لہٰذا دیکھو نبی نے 22 سال پہلے دعوت دی اور 22-23 سال کے بعد اثر وہ پہنچا، کیونکہ نتیجہ نبی کے ہاتھ میں نہیں تھا، ہمارے ذمے سے کام پہنچا دینا، بات پہنچا دینا. آگے پتہ کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حج کے بعد 83 دن صرف آپ حیات رہے، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی. اس کے بعد ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے اور ارتداد علاقوں میں پھیل گیا. تو ارتداد کس چیز کا تھا؟ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس بات کا ارتداد تھا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو اونٹ دیتا تھا، اونٹ نہیں دیتا تھا، اس کے ساتھ میں رسی دیا کرتا تھا، صرف رسی نہیں دے گا تو اس کے ساتھ بھی قتال کیا جائے گا. لہذا پورے مدینہ منورہ کے اندر عجیب کیفیات بنی ہوئی تھی اور یہ معاملات تھے. لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیے. تو پتہ کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ مدینہ منورہ کی طرف جانور آئے، بہت جانور آئے، اتنے جانور آئے کہ لا کون رہا یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہ جانور کیا ہے؟ لہٰذا ایک آدمی دوڑ کر آیا، پوچھا بھائی یہ جانور کیا ہے؟ کہ اے ابو بکر یہ ہمارے مالوں کی زکوٰۃ. یہ اس دن کے سب سے پہلے ایمان کی گواہی پیش کرنے والے لوگ، علامت پیش کرنے والے لوگ، کہ آپ نے جس زکوٰۃ کو منع کیا ہے، کہ جس زکوٰۃ کے لیے آپ نے قتال کا حکم دیا ہے، ہم وہ زکوٰۃ کا سارا مال لے کر آئے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہاں ہے تمہارا ذمہ دار اور کون ہے تمہارا ذمہ دار؟ جیسے سامنے آیا ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ نئے آدمی تھے میسرہ بن مسروق ابسی رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا بھائی تم زکوٰۃ دے چکے، ایمان کی گواہی پیش کر دیے، جاؤ گھر کو. نہیں، کیونکہ ہمارے پاس مزاج ہے، ہدیہ لایا کیا تمہاری نمازیں بھی معاف کرا دیتا. اتنا آگے بڑھ جاتا آدمی. جی ہاں ایک دیہات میں جانا ہوا، 5 انگوٹے پہن کر، بڑے بال، ایسا ہرا پٹکا لے کر کے اللہ والوں سے، اس آدمی سے ہم نے آخری بات یہ کہہ کر گھر سے نکلے نماز پڑھ لیا کرو بھائی، نماز تو ضروری ہے ہمارا. بھائی نہیں نکلے تو ایک آ کر کیا بولتا نماز تھوڑی پڑھنا پڑتا ان کو. بولے کیوں؟ وہ حضرت آتے بولے گھیو کا ایک بورا لے کر جاتے ہیں، بولتے 1 سال کی نماز معاف. ارے مسکرانے کی بات نہیں، بہت دکھ کی بات ہے، کیونکہ دور کی نہیں سنا رہا، اپنے قریب کی ہے بات، بالکل قریب کی بات. ایسے کتنے مسائل ہیں، وہ کتنی باتیں ہیں. تو میسرہ بن مسروق ابسی کو ابو بکر صدیق نے کہا یہ تلوار لو، اور جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا اس کے خلاف جا کر کھڑے ہو جاؤ. اسی میں غیر شہید ہو گئے، شہید بھی ہو گئے اس میں جا کر. تو ہماری ذمہ داری ہے پہنچانا، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا اس حدیث سے 3 باتیں سمجھ میں آ رہی تھی موٹی موٹی. ایک یہ ہم کرے نہ کرے اللہ اسلام کو غالب کر کے. دوسری بات اور سمجھ میں آ رہی ہے، دوسری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس دن نیوز میں بتا رہے تھے کہ مرکز کے اندر نظام الدین کے اندر ایک بات سننے میں آئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ایک لیڈیز، ایک لڑکی، ایک عورت، ایک خاتون سے بیان کی تھی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی کی سب سے بڑی بیٹی. ایک روایت میں حضرت فاطمہ کا بھی ذکر ملتا ہے اسی طرح کے واقعے کے اندر. تو آپ نے خاتون کو ہی کیوں کہا، لیڈیز کو ہی کیوں کہا، ایک عورت ہی کو کیوں کہا کہ اللہ اس کلمے کو، اسلام کو گھر گھر میں داخل کر دیں گے. اشارہ تھا، کنایا تھا، وضاحت تھی، صاف صاف بات سمجھ میں آ رہی تھی. عورت کا دین گھر کا دین، عورت کا دین برباد، گھر کا دین برباد. حضرت جی کے پاس نظام الدین مرکز میں کچھ لوگ آئے، آ کر کہا حضرت نوجوان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے.
پتہ نہیں اللہ نے وہ اس آدمی کو کیا سوچ اور کیا سمجھ دے دیا. میرے جیسا رہے گا تو کیا کہیں گا کہ ارے ہاں یار کیسا کرتے کیا کرتے, باپو کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ماؤں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. پر حضرت جی کہنے لگے یہ بیماری ہے, علاج بتاؤ علاج. لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے, کیا کہا یہ بیماری ہے علاج بتاؤ. ہم اسی فکر میں بیٹھے کہ اس کا علاج کیا ہے. لہٰذا اس علاج کی تجویز صرف یہ بات ہوئی کہ گھر گھر کے اندر جماعتیں پہنچا دو, کیونکہ مستورات کا دین محفوظ ہوگا, مردوں کا نسلوں کا دین محفوظ ہو جائے گا. اس لیے کہ عورت کا جب دین برباد ہوتا ہے تو وہ صحابہ کی نسلوں کا بھی دین لے کر جاتی ہے اور جا رہا ہے. مکہ المکرمہ و مدینہ منورہ صحابہ کی اولاد کو جا کر دیکھو, پہچاننا مشکل ہوگا کہ یہ امریکہ والے ہیں کہ چین جاپان والے ہیں کہ واقعی میں مکہ مدینے والے. دین برباد ہو جاتا ہے. اس لیے عورت کا دین, کیونکہ وہ ارے بھائی عالم صاحب سے نہیں کسی عامل سے پوچھنا عورتوں کے عقیدے کتنے بگڑ گئے, عقیدے بگڑ گئے. عقیدے کی مثال دل کی ہے, عمل کی مثال جسم کی ہے. ہاتھ پیر ٹوٹ گیا زیادہ ٹینشن نہیں, دل پھوٹ گیا تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے. عقیدہ یہ بگاڑے عورتوں کا, کیونکہ وہ پہلا مدرسہ ہے, ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. وہ قرآن کی ایک بات سنا دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو سامنے رکھ کر یہ کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے اسماعیل, میں 3 راتوں سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, بتا تیری کیا رائے ہے. سنے آج تک یہ, اب آگے کی بات سنیے. میرے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے. جب اللہ نے حکم دے دیا تو بچے سے رائے پوچھنے کا مطلب ہی نہیں ہے. امیر فیصلہ کرنے میں کشمکش میں آ گیا تو رائے لے رہا ہے, بتاؤ آپ کی کیا رائے, آپ کی کیا رائے, آپ کی رائے. جب ایک بات الہام ہو گئی, ایک بات دل میں ثبت کر گئی, بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, تو رائے مشورے کی کوئی بات نہیں. میں آپ تو خود کہتے شریعت میں کوئی مشورہ نہیں. نماز, یہ نماز ٹائم تو ہم اوپر نیچے کر لیتے, لیکن نماز یہ کہ فجر کی نماز عشاء میں پڑھیں گے کرتے کیسا نہیں. یہ تو شریعت ملی تھی نا, کہ آپ کو یہ حکم تھا اللہ کا, یہ شریعت مل گئی تھی. پھر بچے سے رائے مشورہ کیا تھا. تو سنیے ایک عالم دین کی بات. وہ کہنے لگے کہ حضرت اسماعیل سے ابا ابراہیم کہہ رہے میرے بیٹے حکم مل چکا ہے, بس میں یہ تیری رائے لینا چاہتا ہوں کہ تو دل سے راضی ہے یا پھر پکڑ باندھ کر کرنا پڑے گا. تو خوشی سے راضی ہے کہ مجھے زبردستی کرنا پڑے گا, صرف یہ بتا, کیونکہ کرنا تو مجھے تیری قربانی ہے کیونکہ حکم مل چکا ہے. صرف معلوم یہ کرنا ہے کہ خوشی خوشی قبول کرنا ہے کہ زبردستی قبول کرنا ہے. تو بچے نے کیا کہا, افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. یہ بچے ہیں لیکن جواب نبی جیسا ہے. یہ بچے ہیں لیکن جواب 40 سال کی عمر کے بعد جو تجربات آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نبوت اور رسالت کے جو انعامات آتے ہیں, یہ جواب اس دن کا ہے. نبی جیسا جواب آج بچپن میں آپ دے رہے ہیں. اس کی واحد وجہ علماء کرام نے لکھی ہے, یہ حضرت حاجرہ کے گود کی برکات تھی, تربیت کا نتیجہ تھا. بلکہ نظام الدین نظام الدین نظام الدین نظام الدین نظام الدین نظام الدین اتنا عام ہوا کہ لوگوں نے 4 دیواری کو نظام الدین سمجھ لیا, حالانکہ وہ بستی ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے. لیکن اللہ نے کیوں زبانوں پر چڑھایا ہے, کیوں نظام الدین کی محبت کو دلوں میں بسایا ہے, اس کی بنیادی وجہ ہے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جو نظام الدین بستی میں آرام کر رہے ہیں, ان کے ابا تھے احمد, ان کے ابا تھے علی البخاری, ان کے ابا عبداللہ, ان کے ابا علی, ان کے ابا پھر احمد, ان کے ابا ابی عبداللہ, ان کے ابا جعفر ثانی, پھر ان کے ابا موسیٰ کاظم, ان کے ابا جعفر صادق, ان کے ابا امام باقر, اور ان کے ابا امام زین العابدین, ان کے ابا شہید کربلا امام حسین, ان کی امی فاطمہ الزہرا, ان کے ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اتنی عظیم الشان نسبت ملی ہے. لیکن میں نے جب نظام الدین اولیاء کو پڑھا تو کہیں پر بھی انہوں نے یہ نہیں بولے میں سید گھرانے کا تھا اس لیے اللہ نے مجھ کو یہ مقام دیا. نہیں, میں نے جب ان کو پڑھا تو وہ خود کہہ رہے ہیں نظام الدین اولیاء کا میری ماں مجھ سے جب عید کی ملاقات کے لیے میں امی کے پاس پہنچا, قدم بوسی کیا, تو میری امی نے مجھ سے کہا بیٹا آئندہ سال کس کے قدموں کو بوسا لیں گے. تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا امی میں سمجھا نہیں. کہا بیٹا شاید میری رخصتی کا وقت قریب آ گیا. تو کہا امی جب آپ مجھ سے رخصت ہو رہی ہے تو کوئی آخری نصیحت, کوئی وصیت ہو, کوئی بات ہو وہ مجھے بتا دے. تو امی نے کہا بیٹا نظام الدین
تم میرے پاس کل آنا. کہا ٹھیک ہے امی. نظام الدین چلے گئے. کہتے میں نے ظہر کی نماز سے فارغ ہوا, عید کا دن تھا, ظہر کی نماز سے میں فارغ ہوا تو مجھے کوئی بلانے آیا کہ امی بلا رہی ہے. میں سمجھ گیا شاید میرے امی آج ہی رخصت ہونے والی ہے. میں امی کے پاس آیا. میں نے کہا امی آپ کیا کہی تھی؟ تو کہا نظام الدین تیرا سیدھا ہاتھ لا. تو میں نے امی کو سیدھا ہاتھ دے دیا. میرے امی نے میرا سیدھا ہاتھ یوں پکڑا اور اس کو ایسے بلند کیا اور یوں کہا اے اللہ, اس کا باپ نہیں ہے اور اس کی کل سے ماں بھی نہیں ہے, میں نظام الدین کو تیرے حوالے کر رہی ہوں, یہ ہے ماں. تو نظام الدین اولیاء کہتے مجھے جو کچھ ملا ماں کی برکت سے ملا. نسبت کا تذکرہ ہی نہیں کیا, کیونکہ نسبتیں بھی آدمی گندی کر دیتا ہے, نسبتیں بھی گندی کر دیتا. ہو رہی ہے نسبتیں گندی, بڑے بڑے لوگوں سے نسبتیں لیکن گندی ہو رہی ہے, ان کے نام پر الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں, وہ گندی ہو رہی ہے. تو دوسری بنیادی چیز ہے مستورات کا کام. یہ مضبوط ہو گیا سمجھو سب مضبوط ہو گیا. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کی تربیت کے مقابلے زیادہ اہتمام عورتوں کی تربیت کا کیا ہے. ایک روایت سنا دیتا, بات مکمل کر دیتا, روایت سن لیجیے. اللہ کے رسول جب آخری حج کے لیے چلے تو ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا, اللہ کا کرنا, اگلا دن نکلا, وہاں سے نکلنا تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی بیمار پڑ گئی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھائی کجاوے کس لو, سفر سامان باندھ لو, ہمیں ایسے نکلنا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے کہا یا نبی اللہ حضرت صفیہ رو رہی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ کے حجرے میں داخل ہوئے, وہ جو ٹینٹ بنایا گیا تھا خیمہ, اس میں داخل ہوئے. تو حضرت صفیہ بہت رو رہی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا نبی اللہ میری اونٹنی بیمار پڑ گئی. دیکھو تو سے دل کیسے بن گئے تھے, جانوروں کے بیمار ہونے پر رو رہے تھے, اتنے نرم دل ہو گئے تھے اللہ کے رسول کی صحبت. جانور پر بیماری آئی تو رو رہے تھے. امید تھی انسان پر آنے والے حال پر یہ روئیں گے نہیں, کچھ کر بھی گزریں گے. یہ تھا معاملہ. ادھر فلسطین کے اندر حضرت جی نے بڑے درد سے کہا کہ بچے بچے قتل کیے جا رہے, دم توڑ رہے, اور یہ ہیرو ریل ہی بنا رہا. وہ ریلوے پھاٹک پر جا کر, کبھی ریل کے گیٹ پر جا کر ریل ہی بنا رہا موبائل کی, اور وہاں زندگی تہس نہس ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں میں نے مستورات کا کام دل پر لو بھائی. ہاں میں یاد ہے کہ نہیں, میں ایسا سوچ رہا تھا, میں بھولتا نہیں, میں سمجھ گیا. ہاں میں یہ دیکھ رہا تھا عورتوں کا کام دل پر لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے, لے رہا مطلب. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑی, اتنا روئی وہ کہ اللہ کے رسول کو دلاسا دینا پڑا, اے صفیہ شفا بیماری اللہ کی طرف سے, مگر رو جا رہی ہے. اتنا روئی ہے حضرت صفیہ کہ حضور باہر نکل کر اعلان کر رہے ہیں کجاوے کھول لو, قیام آج ہی یہاں کیا جائے گا. اتنا روئی حضرت صفیہ ایک اٹھنی کے رونے بیمار ہونے پر. بالآخر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے حضرت زینب کے پاس پہنچے. حضرت زینب مالدار خواتین میں تھی, زینب بنت جہش, اور جن کا نکاح زید سے پھر قرآن کے ذریعے ان سے کیا گیا اللہ کے رسول سے علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت زینب کے پاس پہنچے, ان کے پاس اونٹنیاں تھی, انہوں نے ایکسٹرا اونٹنیاں سفر حج میں لے لی تھی ساتھ میں. تو حضرت زینب کے پاس جا کر کہا کہ اے زینب میری پیاری بیوی, وہ صفیہ کی اونٹنی بیمار پڑ گئی ہے, تو میں ایک کام کرو کہ اپنی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی حضرت صفیہ کو دے دو. تو حضرت زینب نے رخ پھیر کر کہا میں نہیں دیتی یہودم کو اپنی اونٹنی. سوکن تھی نا, سوکن, ارے دوسری بیوی کو سوکن کہتے. میں ابھی گھر پر تھا, نظام الدین کی جماعت آئی, میرے گھر پر آئی, بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, تو باتوں باتوں میں نکل گئی کہ بولے یہ حضرت دوسرا نکاح کر رہے. تو بولے ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے, لیکن اس کو بولے سوکن بولتے. تو ہم نے بولے سوکن, ہاں سوکن ہی تو بولتے. نہیں بولے اس کو سوکن بولتے. ہم نے کہا اس کو سوکن ہی بولتے. بولے نہیں اسے سوکن کہتے. سمجھے نہیں بات؟ ارے بھائی بولے جب ویلڈنگ ہوتی ہے ویلڈنگ تو اس میں ایک چنگاری نکلتی ہے جس سے بچنے کے لیے آدمی کالا چشمہ لگاتا ہے. بولے ہاں یہ بات تو صحیح ہے. کہ وہ جو نکلا نا چنگاری اس کو کن کہتے. دوسری بیوی مطلب ایسے 100 کن جو ڈائریکٹ آنکھوں میں گھستے, یعنی عورت برداشت ہی نہیں کر سکتی. اس لیے اگر ویلڈنگ کرنے کا ارادہ ہوگا چھپ کر کرنا, دور جا کر کرنا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اسے 100 کن کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, چہرہ پھیر کر کہا میں نہیں دیتی یہودن کو اپنی اونٹنی. بس
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب کی زبان سے صفیہ کو یہودن سنا، حضور وہاں سے اٹھ گئے. حضرت زینب کی زبانی سنیے، زینب کہتی ہے سفر حج ہوا، حضور میرے پاس تشریف نہیں لائے، نہ مجھ سے بات کوئی ارشاد فرمائی. حج سے واپسی ہو گئی، پورا حج کا مہینہ گزر گیا، محرم گزر گیا. زینب کہتی میں نا امید ہو گئی کہ حضور کی میری کبھی صلح ہو پائے گی. میں نے چارپائی کو اٹھا کر رکھ دیا اور گھر کے سامان کو لپیٹ کر رکھ دیا اور اس امید پر بیٹھ گئی کہ اب حضور گھر پر کبھی تشریف نہیں لائیں. لیکن کہتی میری قسمت جاگی، اگلی صبح خود اللہ کے رسول میرے گھر پر تشریف لائے. صرف ایک عورت کو یہودن کہنے کی وجہ سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب سے 2 مہینے 5 دن بعد بند کر کے رکھے ہوئے تھے. اور یہ تو کیا کیا بول دے رہی، ساس کو، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائیوں کو، اس کی بہنوں کو، کیا کیا بول دے رہی. اب اس سے کتنے دن بعد بند رکھنا. خلاصہ کلام یہ ہے، عورت کا دین گھر کا دین، مرد کا دین اس کا دین. عورت کا اگر حضرت مولانا عبدالستار صاحب مرکز نظام الدین میں کہنے لگے تم کو گھر والا کوئی نہیں بولتا مگر اس کو گھر والی سب بولتے، یہ گھر والی ہے، گھر والی، گھر اس کے پاس ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی دین کے اعتبار سے. تیسری اور آخری بات جو حدیث سے سمجھ میں آ رہی، پہلی بات یہ ہے ہم کرے نہ کرے اللہ دین غالب کریں گے. نمبر 2 مستورات، پیارے نبی نے عورت سے کہا. اور نمبر تیسری بات، بہت اچھی بات، وہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہی، پیارے نبی نے فرمایا لا یبقى علی الارض بیت مدر ولا وبر. کیا مطلب کہ ہر پکے مکان میں، ہر کچے مکان میں، علماء کرام نے تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر پکے مکان میں، ہر کچے مکان میں، ہر شہر میں، ہر دیہات میں دین غالب آ کرے گا. کیا مطلب؟ پہلے جب دین، اگر آپ یہ دیکھو کہ دین شہروں میں غالب ہے، دیہاتوں میں بھی غالب آ جائے گا. اگر آپ یہ سوچے ٹاکلی بہت آگے نکل گیا اور اس کے اطراف انجنگا بہت آگے نکل گیا، اب پڑھنے کو ٹینشن نہیں، بہت ٹینشن ہے، دین ابھی غالب نہیں ہو سکتا جب تک پنج کوسے کے مقام پر دین غالب نہ ہو، تبلیغ غالب نہ ہو، دیہاتوں پر نہیں ہو سکتا. جب تک امراوتی کا کام غالب نہ آئے گا دیہاتوں کے اوپر، اس کے شہروں کے اوپر، تب تک کر کے دین اوپر نہیں آئے گا. لیکن میں آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اب امید تو 100% پکی ہو گئی کہ 100 سال کے بعد سب سے زیادہ پاورفل ملک مانا جانے والا امریکہ، وہاں جب دین غالب آ گیا اللہ پوری دنیا پر اب دین غالب کر دیں گے. اجتماع کامیاب ہو گیا. ایسے موقع پر جب میرے ایک حاجی صاحب نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ لیے، یقین مانیے کیا ہوا پتہ ہے؟ چاند میں سے چاند نکلا، پہلا چاند جگہ پر رہ گیا، دوسرا چاند نکلا نیچے، پھر وہ چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، وہ زمین پر آ گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا ڈر کے. یہ رات کے تقریباً 12:30-1 بجے کا قصہ ہے. میں رات میں عام طور سے سوتا ہی نہیں تھا، میں نیچے آیا تو ایک جناب تھے اپنے علاقے کے اندر، وہ دھارنی کے پاس میں کوئی جگہ ہے، وہاں پہ وہ نوکری بھی کر چکے تھے، ماسٹر تھے وہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو پتہ لگا؟ میں کہا کہ یہ دیکھو ہم نے اس کو ریکارڈ کیا. میں نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، چاند میں سے چاند نکلا ہے اور 2 چاند ٹکڑے 2 سائڈ میں ہوئے اور پھر غائب ہو گئے. بولے ہم نے کلمہ پڑھ لیا. ایک ساتھی بولا قیامت آتی، قیامت آتی. ارے باپ آئیں گے جب کہیں گے تیرے پر کیوں آ گئی؟ وہ کر ہی رہا تھا، گھبرا رہا تھا ایسے. قیامت. اگلا دن نکلا تو معلوم پڑا کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں تھے، ایران والوں کے پھینکے ہوئے بم تھے. سعودی عربی کے اندر جو ظالم حکمرانوں کے کیمپ بنے ہوئے تھے اس پر بم چھوڑے گئے تھے. اللہ کا 9 دن چاند اوپر نکلا ہوا تھا اور بم اس کے سامنے سے گزر رہا تھا، تو ایسے لگا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو خلاصہ پوری بات کا واقعتاً یہ ہے کہ ایسے حالات اور ایسے واقعات میں جب امریکہ جیسی جگہ پر اجتماع تبلیغ کا کامیاب ہو گیا تو یہ گویا اشارہ مل گیا کہ اللہ پاک اب دوسرے ملکوں پر بھی اس تبلیغ کو غالب کر دیں گے. کیونکہ جس کو امریکہ کا ویزا ملتا اس کو پوری دنیا کا ویزا ملتا، جس کے پاس امریکہ کا ڈالر رہتا وہ پوری دنیا میں چلتا. تو جو تبلیغ امریکہ میں چل گئی وہ تبلیغ پوری دنیا میں چلنے والی ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ شہر کا یعنی بڑے لوگوں کا، مالداروں کا دین غالب ہوگا غریبوں کے دین پر. اگر میں آپ یہ سمجھیں گے کہ غریب لوگ چلا جا رہے، 4 مہینے جا رہے، 3 دن جا رہے، تو اس سے مٹھی پر فائدہ ہوگا. لیکن مالدار آدمی جب جماعتوں میں جائے گا، نکلے گا، پھرے گا، تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. کیونکہ کھاتا بھی، کھلاتا بھی، چلتا بھی، چلاتا بھی، تو ایک کام وجود کے اندر آتا ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، میں غریب ہو کہ امیر ہو، میں اور آپ یہ طے کرے کہ جب
جب تک جان میں جان ہے ہم کو پورے عالم میں اس کام کو لے کر پھرنا ہے. سب تیار ہے؟ تو قربانی بھی دینا ہے, قبولیت کی دعا بھی کرنا ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ ہے قربانی دینے کا. تو بتاؤ بھائی, اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کون کون 5 سال دوسرے سال کے لیے, جن علماء کرام کا سال لگ چکا ہے, دوسرے سال کا ارادہ کریں. بتائے بھیا. اب دیکھو قربانی کی باری آئی ہوئی ہے, یہاں پر نہیں ہے شاید. سال کے لیے کسی کے یہاں کوئی عالم صاحب فارغ ہو کر آئے ہو, کسی مسجد والے ساتھی کے پاس اس کا علم ہو. لگانے کی ترتیب یہ ہے جو مسجد میں علماء کرام ہے وہ مسجد اور جماعت کو جو ہے مت کا تعاون کرے اور ان کا متبادل رکھے. تو ایسا کنوینس کرے کہ بھائی آپ کے جانے کے بعد سب کچھ ہم آپ سے دیں گے, آپ کے جانے کے بعد آپ کی جگہ پہ محفوظ رہے گی.